بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر حوصلہ ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر ترجمے کو دہرا دوں، تو بچوں ذہن میں رہے یہ بات، زمانہ جتنا آشوب ہوگا، جتنی تاریکی زیادہ ہو جائے گی، اتنی ہی روشنی کی عزت اور قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بچپنے میں ایک نظم ہم پڑھتے تھے، اس کا وہ غالباً اقبال کی نظم ہے، جگنو وہ جگنو رات کی ظلمت کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنی تھوڑی سی روشنی کو مد نظر رکھتا۔ تو بس یہ مجدہ جاں فضا ہے قرآن کا، مجدہ جاں فضا ہے، یہ جان بخش پیغام ہے قرآن کا۔ کیا یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے، معذرت کے ساتھ حسن جعفری صاحب تشریف لے آئے، صلوات محمد و آل محمد، کیونکہ کل کی مجلس نے آج کی مجلس کو بھی مسلسل کر دیا ہے، وگرنہ میرا یہ خیال تھا کہ کل جتنا عرض کیا گیا وہ کافی تھا، آج دوسرے پہلو سے کوئی گفتگو کی جاتی، لیکن ان کا ایک سوال تھا اور زیگم صاحب نے بھی ایک بات پوچھی تھی، تو زیادہ اصرار جو تھا، وضاحت کی ضرورت جو تھی وہ حسن جعفری صاحب نے کیونکہ کہی تھی، تو میں آج میرا جی تھا کہ میں اس عنوان سے ہی زیادہ بات کر سکوں۔ صلوات محمد علیہ یریدون، یہ ارادہ رکھتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں،
بے افواہہم، اپنی چرب زبانی سے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ شاعر نے کیونکہ چراغ پھونک سے بجھایا جاتا ہے لہٰذا انہوں نے اس کو استعمال کیا، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ یہ چرب زبانی سے نور خدا کو خاموش کرنا چاہتا ہے، اس کے مقابل کھڑا ہونا چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ وہ ہے کہ متمہ نور ہی، کہ جو اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، کامل کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون. بس توجہ رکھیے گا، یہ جو یہاں لفظ استعمال فرمائی کہ کافرون کو چاہے ناگوار ہو، تو کافر وہ نہیں ہوتا. کون ہوتا ہے کافر؟ کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرک بھی ہو. کافر وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے کو نہ مانے، ان کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جاتا ہے. صلوات محمد علی محمد. یعنی کفر تب ہوتا ہے جب کسی بات کا انکار کر دیا جائے. بات کا انکار تب ہوتا ہے کہ جب بات کرنے والا بھیجا ہوا سامنے ہو. اگر سامنے وہ نہیں ہوگا تو ہم تک بات بھی نہیں پہنچے گی. صلوات محمد علی محمد. یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیا جائے اپنی چرب زبانی سے. توجہ ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نور، وہ اپنے نور کو مکمل کرے. اور کیسے؟ والذی ارسلا، یہ تکمیل جو ہے اس کے لیے خدا نے جس ہتھیار کو استعمال کیا وہ دو ہتھیار بیان فرمائے کہ بالہدا و دین الحق. یعنی یہ کمال نور جو ہے اس کے دو وسیلے ہیں، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے دین حق. اب ہدایت ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. خدا سے کہتے ہیں. ہدایت ایسی چیز ہے جو نبی بھی نہیں دے سکتا. صلوات محمد علی محمد. ہدایت نبی نہیں دیتا ہے، ہدایت امام نہیں دیتا ہے. ہدایت بس ذات کردگار دیتی ہے، اور اپنے نبی سے بھی کہتی ہے میں نہ دوں تو تو نہیں دے سکتا. صلوات محمد علی محمد. جب خدا کسی پر مہربان ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہمارے دروازے پہ بھیج دیتا ہے. صلوات محمد علی محمد. بالہدا والدین الحق. وہ حق کا دین جو ہے اس کے ساتھ یہ تمام کرے گا اپنے نور کو. توجہ ہے. تو کل کیونکہ صحت کے عنوان سے کچھ گفتگو تھی تو سوال یہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ پانی کم پیا کرو. کیوں؟ پانی مرض کو بڑھا دیتا ہے. توجہ ہے. پانی مرض کو بڑھا دیتا ہے. تو حسن جعفری صاحب نے یہ کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اس سے مراد کیا ہے. تو جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اب میں کیا عرض کروں کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تو اس وقت موجود نہیں ہے. ہمارے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام تو موجود نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں؟ معصوم ہیں. علم جو ہے علم الہیہ ہے
کسی بندے سے کسب کیا ہوا نہیں ہے، تو جس نے دیا وہ خدا ہے۔ خدا نے جعفر صادق علیہ السلام کو جو علم اپنے نانا اپنی جد کی وساطت سے دیا تھا وہ یہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1400 سال کے بعد آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پانی کم پیو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں ہی نہیں کہہ رہا، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ جانے کہ پانی کم پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، تو وہ ایک مضمون جو ہے، ایک موضوع جو ہے، اس پر اپنی ریسرچ کر لے۔ جو چاہتے ہیں کہ وہ یہ ریسرچ فرمائیں وہ صلوات پڑھیں۔ مڈلینڈ فاسٹنگ یہ موضوع ہے، مضمون ہے۔ آج کی سائنس کی دنیا اب یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ ہمیں وقفے کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ میں نے روزہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقفے کے ساتھ فاقہ کرنا چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مڈلینڈ فاسٹنگ، وقفے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاقہ کرنا چاہیے۔ یہ فاقہ کہتے ہیں، ہمیں خدا نے اسے عبادت بنا کے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روزہ رکھا کرو۔ یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ یہاں صبر کا معنی روزہ ہے، یہ فاقہ شکنی ہے، یہ فاقہ رکھنا ہے۔ یہاں صبر سے مراد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے استعانت حاصل کرو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یہ صحت، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، صحت مند معاشرہ اسلام کا مقصود ہے۔ توجہ، کیا کہا قرآن نے؟ روزہ کون رکھے گا؟ صحت مند یا غیر صحت مند؟ میں نے بیمار نہیں کہا ہے۔ میرا معاملہ ماہرین امراض کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، میں امراض کے عنوان سے نہیں عرض کر رہا، میں صحت کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام صحت چاہتا ہے، مرض تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو جو اسلام چاہتا نہیں ہے اس کی گفتگو بعد میں کریں گے کہ اگر صحت نہ رہے تو امراض کا مسئلہ شروع ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب میں ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، پروفیسر تھے بہت بڑے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ جناب ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح سے کچھ بیان ہوا ہے، تو آپ اس بارے میں ذرا اپنی تسلی کروا دیں، ہمیں بتائیے، ذرا آگاہ کیجئے کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے تبسم فرمایا، کہا یہ میرے پاس کلینک میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، ان میں ایک بھی صحت مند نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یہ صحت مند میرے پاس نہیں آئے ہیں، یہ بیمار میرے پاس آئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کوئی آدمی بھی صحت لینے میرے پاس تو آتا نہیں ہے، نہ میں ماہر صحت ہوں، میں تو ماہر امراض ہوں۔ یہ سارے بیمار ہی میرے پاس آتے ہیں۔ جب یہ 500 شوگر لے کے آئیں گے تو میں تو وہ انجیکشن لگاؤں گا نا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو اسلام ہمیں بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی صحت مند نہ رہے تو وہ روزہ قاصر کر دے، نہ رکھے، سختی نہیں کرتا کہ جب صحت مند ہو جاؤ۔ یعنی اسلام اپنے عامل کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ توجہ، آپ متوجہ ہو گئے؟ ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔